آج ایک عالمی ادارے ڈی ڈبلیو نے بھارت کے ہندوؤں اور پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے اوپر نیچے دو خبریں شائع کی ہیں، دو رپورٹس شائع کی ہیں، اور وہ رپورٹس بھارت کے ہندوؤں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو پتہ ہونا بڑی ضروری ہے کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ آپ کی سکرین کے اوپر یہ ڈی ڈبلیو کی دونوں رپورٹس کے حصے ہم چلانے جا رہے ہیں اور آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے بارے میں جو ڈی ڈبلیو نے لکھا ہے، آپ یہ پڑھیے کہ جس کے اندر واضح طور پر ڈی ڈبلیو کی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر سرکاری تنظیم کی ایک رپورٹ کے مطابق قیام پاکستان سے، یعنی کہ 1947 سے لے کر اب تک توہین مذہب کے الزامات پر پاکستان میں 81 سے زیادہ افراد شکار ہو چکے ہیں، اس کا اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، اور 1947 سے 2021 تک تقریباً 1415 افراد کے اوپر، جن میں سے زیادہ تر افراد مسلمان ہی تھے، ان کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے ایسے کلمات کہے ہیں، ایسی باتیں تحریر کی ہیں یا ایسے جملے بولے ہیں کہ جو ان کے نزدیک توہین آمیز تھے، جو ان کے نزدیک اسلامی تعلیمات کے خلاف تھے یا اسلامی تعلیمات کے حق میں نہیں تھے۔ اس طرح کی یہ خبر سامنے آنے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، ڈی ڈبلیو کی انتظامیہ نے لکھا کہ شاید دنیا کے اندر پاکستان کو غیر مستحکم اور غیر محفوظ سوچنے کے حوالے سے جو ایک نظریہ ہے وہ تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ قصور پاکستان کے علماء کرام کا ہے، ان علماء کرام کا کہ جو اس طرح کے واقعات کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، یا اس طرح کے الزامات لگانے والوں کو، جھوٹے الزامات لگانے والوں کو سزا دلوانے کے حق میں سامنے نہیں آتے ہیں۔ اب جو دوسری خبر ڈی ڈبلیو نے شائع کی ہے بھارت کے ہندوؤں کے حوالے سے، جس وقت آپ کی سکرین کے اوپر چل رہی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ اور سرگرم کرنے کی اپیل کی گئی ہے بھارت کے دارالحکومت دہلی کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ بھارت کا جو دارالحکومت دہلی ہے، اس میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، دلت بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی رہتے ہیں، مگر مسلمانوں کو وہاں پر بہت زیادہ پریشانیوں کا، مشکلات کا سامنا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور صرف دہلی تک ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کی مختلف ریاستیں اس حوالے سے کافی شہرت رکھتی ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں ان کے اوپر مسلمانوں کو بہت زیادہ تحفظات ہوتے ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے کے دوران جب سے مودی حکومت آئی ہے تو یہ سلسلہ مزید تیز ہو گیا ہے۔ بھارت کے امن پسند ہندوؤں کو اور پاکستان کے امن پسند مسلمانوں کو اب یہ بات سوچنی ہوگی کہ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، اور اب تک ہم انہی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ جو پچھلی کئی صدیوں سے چل رہی ہیں، جن کا صرف نقصان ہی سامنے آیا ہے، فائدہ سامنے نہیں آیا ہے۔ انفارچونیٹلی دونوں ممالک کے اندر سیاست کو اور اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے مذہب کا استعمال کرنے کی جو روش ہے وہ تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے دونوں ممالک کی پالیسیاں جو ہیں اس حد تک نہیں پہنچی ہیں کہ جن کو تسلی بخش کہا جا سکے۔ عالمی ادارے بار بار وارننگ کر رہے ہیں کہ اب بھارت جو ہے جس طرح سے وہ پاکستان اور چین اور دیگر ممالک کی طرح غیر لوگوں کے لیے رہنے کے حوالے سے جو غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے اس میں شامل ہو چکا ہے، اور یہ چیز اب سوچنی ہوگی پاکستان کی عوام کو بھی، بھارت کی عوام کو بھی، کہ آخر ہمارے ساتھ ہی ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، یا آخر ہم ہی کیوں اس طرح کے لوگوں میں شامل کیے جا رہے ہیں کہ جن سے دوسرے لوگوں کو، دوسرے انسانوں کو، دوسرے مذاہب کو خطرہ ہو سکتا ہے یا ان کی زندگیاں رسک پر آ سکتی ہیں۔ ہم سب کو سوچنا ہوگا بطور انسان، بھارتی ہندوؤں کو بھی سوچنا ہوگا، پاکستان کے مسلمانوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ آخر ہمارے کریکٹر سے جو ہمارے مذاہب کی تربیت ہمیں ملی ہوئی ہے، امن کی، بھائی چارے کی، پیار کی، وہ تربیت شو کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آخر کیوں ہمیں دنیا اس طرح کے الزامات اور اس طرح کے بلیمز کے اندر جکڑ لیتی ہے کہ جس کے بعد ہمیں شرمندگی ہی دیکھنے کو ملتی ہے؟